بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 204 ہے اور آج کا عنوان ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کب لکھے گئے تھے۔ روایت سماعت کے لیے ترجمے کے بعد تشریح سے یہ بات عیاں ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن العرباض بن الساریة عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه قال انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین وان آدم لمنجدل فی طینته وسأخبركم بأول أمري دعوة إبراهيم وبشارة عيسى ورؤيا أمي التي رأت حين وضعتني وقد خرج لها نور أضاء لها منه قصور الشام، رواه في شرح السنة۔ ترجمہ ہے، حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، میں تو اس وقت سے اللہ تعالیٰ کے ہاں خاتم النبیین لکھا ہوا ہوں جب آدم علیہ السلام ابھی ڈھانچے کی حالت میں مٹی کی صورت میں پڑے ہوئے تھے، اور میں ابھی اپنے معاملے یعنی نبوت کے بارے میں تمہیں بتاتا ہوں۔ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور اپنی والدہ کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے میری پیدائش کے قریب دیکھا تھا کہ ان کے لیے ایک نور ظاہر ہوا جس سے شام کے محلات ان کے سامنے روشن ہو گئے۔ اس حدیث میں 6 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تو اس وقت سے اللہ تعالیٰ کے ہاں خاتم النبیین لکھا ہوا ہوں جب آدم علیہ السلام ابھی ڈھانچے کی حالت میں مٹی کی صورت میں پڑے ہوئے تھے۔ دوسری بات، اور میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ابھی اپنے معاملے یعنی نبوت کے بارے میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ تیسری بات، میں ابراہیم کی دعا ہوں۔ چوتھی بات، میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ پانچویں بات، اور میں اپنی والدہ کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے میری پیدائش کے قریب دیکھا تھا۔ چھٹی بات، ان کے لیے ایک نور ظاہر ہوا جس سے ملک شام کے محلات ان کے سامنے روشن ہو گئے۔ بزرگان محترم، دنیا میں جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہوگا، اس سلسلے میں سب کچھ تقدیر کے اوراق میں، تقدیر کے صفحات میں لکھا جا چکا ہے، اور جس کے بارے میں احادیث میں صاف طور پر کہہ دیا گیا ہے کہ رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلم اٹھا لیا گیا ہے اور صحیفے خشک ہو گئے ہیں، یعنی دنیا جہاں کے سارے ہی معاملات کا تعلق تقدیر سے ہے، اور اس تقدیر کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ارادے اور اس کے فیصلے سے ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اپنے بارے میں اس حقیقت کا انکشاف فرمایا ہے کہ میں تو، فرمانے پیغمبر، میں تو اس وقت سے ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں خاتم النبیین، آخری نبی لکھا ہوا ہوں جب حضرت آدم علیہ السلام ابھی ڈھانچے کی حالت میں مٹی کی صورت میں پڑے ہوئے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ فیصلہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی کر دیا گیا تھا کہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، وہ خاتم النبیین ہوں گے، اور یہ حقیقت ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد کوئی نبی نہ آیا ہے اور نہ صبح قیامت تک آئے گا۔ آپ آخری پیغمبر ہیں، اور یہ آخری امت ہے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
دوسری بات رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ میں ابھی تمہیں میری نبوت کے سلسلے میں بتلاتا ہوں کہ دراصل میرے نبی بننے کے پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ انہوں نے میری نبوت کے بارے میں دعا کی تھی، جس کا تذکرہ قرآن مجید کی آیت نمبر 129 سورۃ البقرہ میں ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، اے ہمارے رب ان لوگوں میں ایک رسول بھیج دیجئے جو انہی میں سے ہو، جو ان پر تیری آیتیں پڑھے، انہیں کتاب و حکمت سکھائے اور انہیں پاک کرے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت یعنی خوشخبری ہوں کہ انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے یہ خوشخبری سنائی گئی ہے، وَيَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، سورۃ الصف آیت نمبر 6، اور میرے بعد وہ آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتلا دیا کہ میں اپنی ماں آمینہ کا خواب ہوں، کہ میری ماں نے میری پیدائش سے پہلے ایک خواب دیکھا تھا کہ ان کے لیے ایک نور ظاہر ہوا جس سے ملک کے شام کے محلات، بڑے بڑے محل ان کے سامنے روشن ہو گئے۔ یہ معجزہ ہیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ کی نبوت کے لیے یہ بطور دلیل بتلا دیا گیا کہ یہ آخری نبی آخر کون ہیں اور ان کی شخصیت کس قدر بلند و بالا ہے۔ رب ذوالجلال ہم سب کو ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔